السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد۔ ناظرین، کنٹونمنٹ الیکشن جو ہیں وہ سر پر ہیں، گہما گہمی ہے، الیکشن کمپین بھی اس حوالے سے چل رہی ہے۔ تمام پارٹیوں کی جانب سے اپنے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ بھی دے دیے گئے ہیں۔ اویلیاں کنٹونمنٹ وارڈ 2 کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ کے دو شیر جو ہیں انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ایک شیر سید اکثر صاحب کو جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے، ان کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے، اور جو دوسرے لیگی شیر ہیں ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا۔ تو یہاں پر دلچسپ سوالات ہیں جو ہم آج دوسرے لیگی شیر کے ساتھ موجود ہیں ان سے کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر، جس طرح کنٹونمنٹ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، ہر طرف جو الیکشن کمپین کی گہما گہمی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی الیکشن کی گہما گہمی میں مصروف ہیں، تو کمپین بھی آپ چلا رہے ہیں، تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ آپ جو ہیں درینہ کارکن بھی رہے ہیں، سابقہ وائس جو چیئرمین ہیں وہ بھی رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس سارے واقعے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ میرے پاس میرا موقف لینے آئے ہیں، بہت شکریہ۔ دوسرا، ابھی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ٹکٹ نہیں ملا، اس میں یہ ہے کہ میں اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری 19 سال کی محنت، اس پارٹی کے ساتھ پیار اور محبت، مشکل ترین حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے بعد یہ ہے کہ پارٹی کا آئین بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈر ونگ مقصد ایریے میں ہو، ٹکٹ ونگ کیا ہو، جیتا ہوا ہو، اس ٹکٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ نہیں ملا تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا سر، دیکھیں آپ جو ہے کنٹونمنٹ الیکشن جس جگہ سے جیتے ہیں وہ حلقہ نمبر 1 ہے کنٹونمنٹ کا، اور پھر آپ نے کینٹ 2 کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اپنے سابقہ حلقے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، میرا یہ جو جس جگہ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ آلریڈی میرا باو اجداد کا ایریا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بستی شیخاں، جو باقی کچھ ایریا میرے ساتھ لگا ہے وہ نیا ایریا لگا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پی او ایف اسٹیٹ ایریا میرے سے کاٹا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فریدی روڈ سے لے کر غلہ گودام تک نیا ایریا لگا ہے۔ میرا یہی حلقہ ہے، میری یہی وارڈ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس جگہ سے میں نے ونگ کیا تھا، جس جگہ سے میں جیتا ہوں، جس علاقے سے میں جیتا ہوں، یہ وہی علاقہ ہے۔ اس میں مزید اور ایریا تھوڑا سا لگا ہے، اور کچھ ایریا میرے سے دوسری وارڈ میں گئے۔ اچھا سر، آپ نے کتنے میگا پروجیکٹ اپنے حلقے میں لگائے تھے، کتنے کام کیے تھے، وہ سر تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو دے دیجیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو 2015 کے الیکشن جب میں جیتا ہوں الحمدللہ، تو میں نے کنٹونمنٹ بورڈ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائریکٹر کینٹ، ڈی جی کینٹ، سیکرٹری ڈیفینس، اس میں یہ ہے کہ میری یہ ڈیمانڈ تھی، ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف ٹائم میں، کہ پچھلے 34 سال میں اس کینٹ کو محروم رکھا گیا ہے، لہٰذا جو ہے نا 34 سال کی جو ان کی جو ہے نا جو پیسے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، گلیوں کی مد میں، واٹر سپلائی، پانی کی نکاسی، باقی چیزیں، اس کے لیے میں نے جب اپلائی کیا الحمدللہ، اس میں یہ ہے کہ مجھے اچھا رسپانس ملا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کینٹ سے تو میں ایک سکول کروا سکا جو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے پرائم منسٹر کالونی جس کو کہتے ہیں کینٹ سکول، وہ الحمدللہ ہمارا ٹینڈر ہے، ہمارے پیسے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کینٹ ایریے میں 14.5 کروڑ روپے کا کام کروایا ہے، وہ سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب کے توسط سے کروایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں اپنا کینٹ سکول شامل کروں تو تقریباً 15.5 کروڑ روپے کا کام میں نے کروایا ہے کینٹ میں۔ سر، وہ جو 15.5 کروڑ کا کام ہے، ہم آپ کے جو ہے سابقہ حلقے کا ہم نے وزٹ کیا ہے، ہمیں تو پبلک کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں کہ جی انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا، بلکہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ تھا، نظریاتی ووٹ تھا، یا جو مسلم لیگ کو لوگ محبت کرتے تھے مسلم لیگ نون سے، اب جو کینڈیڈیٹ رحمت علی تنولی صاحب اس الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں، اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، تو وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ ان کا کام نظر نہیں آ رہا تھا، تھوڑا سا بتائیے تو صحیح۔ دیکھیں جی، پرائم منسٹر کالونی کے اندر ایک سکول ہے جس کا نام ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، کینٹ سکول، 1 کروڑ 40 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کالونی کے اندر ایک میں نے نالا بنوایا پانی نکاسی کے لیے، لوگوں کا بڑا ایشو تھا، گھروں میں پانی جب بارش ہوتی تھی گھروں میں چلا جاتا تھا، وہ 34 لاکھ روپے کا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لئیاں کے اندر 3.5 کروڑ روپے کی ہماری ایک سکیم ہے گیس کی مد میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ واٹر سپلائی کی مد میں تقریباً مختلف ٹائم میں 8 لاکھ روپے کی، 12 لاکھ روپے کی۔ پھر اس کے بعد جب میں الیکشن لڑا ہوں تو میں اپنے الیکشن سے پہلے جانا ان کو 100 kV کا اس ٹائم ٹرانسفارمر دیا تھا، جس کے اندر جو ہے نا تقریباً 14 پول ہیں ہمارے، ٹرانسفارمر ہے، واٹر سپلائی کی مد میں، اور اس کے بعد نکاسی کی مد میں، اس کے بعد یہ ایک سکول کی مد میں الحمدللہ کروڑوں روپے کا کام کروایا میں نے۔ صحیح۔ اچھا سر، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آپ کو نہیں مل سکا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2 لیگی امیدوار جو تھے اپلائی انہوں نے کیا ہے، ایک کو ٹکٹ مل سکا ہے، ایک کو نہیں مل سکا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہو از بیہائنڈ آل دس؟ سر اس کے پیچھے کون ہے؟
دیکھیں گے جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2008 میں بھی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھا. 2012 کے اندر ایک بہت بڑا ایشو تھا صوبہ ہزارہ کا، اس میں بھی الحمدللہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. بلکہ یہی بندہ جو آج ٹکٹوں کے فیصلے کر رہا ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ جوید حوازی، یہی بندہ جو آج ٹکٹوں کے فیصلے کر رہا ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ جوید حوازی صاحب، یہی بندہ جو آج ٹکٹوں کے فیصلے کر رہا ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ جوید حوازی صاحب، اس نے مجھے بلایا تھا کہ اس وقت ابھی مشکل ترین وقت ہے پارٹی کے اوپر، آپ ایسا کوئی ارینج کریں کم از کم جو ہے نا یہ لوگ دوبارہ جو ہے نا گھروں میں چلے گئے ہیں، ان کو ہم باہر نکالیں. اس ٹائم جو ہے نا حالانکہ جب میں نے پروگرام ارینج کیا صوبہ ہزارہ کا تو مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی آگے چل کے انشاءاللہ جو ہے نا میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا بھی. اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو ہے نا ساری زندگی میں بگی نہیں دیکھی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو ہے نا ساری زندگی میں بگی نہیں دیکھی ہوگی. میں نے جو ہے نا 14 گھوڑے اور بگی راولپنڈی سے 1.5 لاکھ روپے دے کر میں نے منگوائی تھی. اس کے بعد پوری ویلیاں کا چکر لگا کر اور محلہ شیخہ کے اندر کم از کم 4 سے 5 ہزار بندہ اکٹھا کر کے دیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مشکل ترین وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور لوگوں کو الحمدللہ دوبارہ جب گھروں میں چلے گئے دوبارہ میں نے باہر نکالنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹکٹ 2013 کے اندر آپ دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ 2008 کے اندر ایک سردار ہے دوسرا عباسی ہے، 2013 کے اندر ایک سردار ہے ایک عباسی ہے، 2015 کے اندر الحمدللہ ٹکٹ میرے پاس تھا، میں نے ٹکٹ ونگ کی ہے. پھر اس کے بعد 2018 کے اندر جو ہے نا میں نے یہ نہیں کہا، دونوں ایوان تھے، ملک محبت ایوان NA 16 اور ملک ارشد ایوان، اس کے بعد PK 38. الحمدللہ مجھے جو ہے نا مجھے یہ میسیج بھی ملا کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر خانگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کم از کم پروگرام ان کا نہ کریں، ووٹ دے دیں پروگرام نہ کریں. میں نے بولا پروگرام بھی ہوگا، میری عزت بھی مسلم لیگ، میری غیرت بھی مسلم لیگ، میری پارٹی بھی مسلم لیگ، میری خانگی بھی مسلم لیگ. میں نے 2018 کے اندر چٹان کی طرح محبت ایوان اور ارشد ایوان کے ساتھ کھڑا رہا اور الحمدللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے ڈیوٹی کی. لیکن یہ ہے کہ اتنا کو کرنے کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ کینٹ کی عوام اچھے طریقے سے جانتی ہے، میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ مسلم لیگی کون ہے. اچھا سر، وہ بالکل آپ نے زبردست بجا بات فرمائی. اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سید اکثر صاحب کو انہوں نے کینٹو سے ٹکٹ دے دیا. اب پارٹی ڈیسیجن کے مطابق، پارٹی فیصلے کے مطابق تو آپ کو ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ میری جو ہے نا مشکل ترین وقت میں پارٹی کے ساتھ جو ہے نا محبتیں ہیں، پیار ہیں، محنتیں ہیں، لگن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی میرے اس بھائی کا بنتا، اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے صوبہ ہزارہ، پھر 2018 کے اندر چھوٹا نشان تتلی، بڑا مقصد یہ کہ جناب علی خان جدون، پھر اس کے بعد میرے پاس کافی آن دا ریکارڈ چیزیں ایسی پڑی ہیں. اور وہ بندہ جو ہے نا 2018 کے اندر جو ہے نا ملک ارشد کو ہرانے والا جو ہے نا وہ تتلی کا نشان تھا، جس کے اندر جو ہے نا مرتضیٰ جوید عباسی کا پورا ہاتھ تھا. اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ تھا، بڑی ووٹ جو ہے نا اس کے ساتھ کیا نام ہے علی خان جدون صاحب کے ساتھ تھے. 2018 کے اندر بندے نے مخالفت کی ہے. پہلے صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم پر میاں نواز شریف کو گالیاں نکالنے والا یہ بندہ تھا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس مرتضیٰ جوید عباسی کے بارے میں وہ لفظ استعمال اس نے کیے ہیں جو میرے پاس ریکارڈ. 2018 کے اندر بندے نے مخالفت کی ہے. پہلے صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم پر میاں نواز شریف کو گالیاں نکالنے والا یہ بندہ تھا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس مرتضیٰ جوید عباسی کے بارے میں وہ لفظ استعمال اس نے کیے ہیں جو میرے پاس ریکارڈ ہیں، مووی ہیں میرے پاس. اس کے بعد یہ ہے کہ آج جو ہے نا اگر کوئی تھوڑا بہت بھی اس کے ساتھ میرا توازن برابر ہوتا تو میں بالکل جو ہے نا وہ میرا بھائی ہے، میں ضرور دستبردار ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا بالکل توازن برابر نہیں. میری محنت ہے، میرا پیار ہے، میرا محبت ہے. میں مسلم لیگی ہوں، میں کل بھی مسلم لیگی تھا، میں آج بھی مسلم لیگی ہوں، میں کل بھی مسلم لیگی رہوں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں الیکشن لڑوں گا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ کینٹ ایریے میں مسلم لیگ لوگ غیرت مند لوگ ہیں اور وہ مسلم لیگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلم لیگوں کو میں انشاءاللہ نکالوں گا اپنے حق کے لیے. اچھا سر، جس طرح کے پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا، اس کے بعد کافی ٹائم گزرا، آپس میں میٹنگز وغیرہ ہوتی رہیں، نیگوسیشن وغیرہ چلتے رہے، تو آپ پارلیمانی بورڈ کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں جی، پارلیمانی بورڈ جو بنا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے تھرو پراپر چینل ایک جو ہے نا یہ اپلائی کیا. سب سے پہلے میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹکٹ کے کیا نام ہے انٹرویو کے لیے میں نے گیا ہوں، انٹرویو کے لیے گیا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنا آئینی و قانونی و اخلاقی سارا پروسیس پورا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو وہاں بورڈ بنا ہوا تھا الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے تھے، میرا تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا. میں نے سب لوگوں کو فرداً جواب دیے ہیں. اور اس کے بعد دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے اس چیز کا، جو پارلیمانی بورڈ بنا ہے جو میرے انٹرویو میں شامل تھا، ان لوگوں کا کئی لوگوں کا کینٹ سے تعلق ہی نہیں ہے.
اس کے بعد یہ ہے کہ میں نام ابھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں نام بھی لوں گا، ان کا کینٹ سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آج وہ مسلم لیگی بنے ہوئے ہیں۔ میری 19 سال کی محنت، جدوجہد، پیار محبت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور آج جو ہے نا میرا فیصلہ ٹکٹ کا وہ پارلیمانی بورڈ کر رہا ہے، جو صوبہ ہزارہ پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آج بھی وہ مسلم لیگی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا میرے الیکشن کے بعد وہ بندی اس کے ساتھ، مرتضیٰ کے ساتھ یا محبت ایوان کے ساتھ نہیں ٹھہریں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، میں کھڑا رہوں گا مسلم لیگ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی میں ثابت کروں گا کہ کینٹ ایریے میں کون لوگ مسلم لیگی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا سر، وہ تھوڑی سی نشاندہی کائنڈلی کر دیجیے گا، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی شخصیات ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھیں اب ہیں، اور کون سی ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جو آج کھڑی ہیں کل نہیں ہوں گی؟ دیکھیں جی، آج آپ دیکھ لیں، اس کے بعد یہ ہے کہ 2018 کے اندر جو ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ ملک ارشد ایوان ٹوٹل 300 ووٹ سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے میرے بھائی نبیل عباسی صاحب نے 4200 ووٹ لیے ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا اس نے کس کی ووٹ لی ہے؟ مسلم لیگ کی ووٹ لیا نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ملک ارشد ایوان کو ہرانے والا کون ہے؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ملک ارشد ایوان کو ہرانے والا کون ہے؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ مرتضیٰ نبیل عباسی کے پیچھے مرتضیٰ جوید عباسی کا ہاتھ تھا۔ آج مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑا اس نے نقصان کیا ہے پی کے 38 کے اندر۔ دوسرا، یہاں تحصیل کے اندر جو ہے نا حاجی احمد نواز خان جدوں نے الیکشن لڑے ہیں، اس کو ہرانے والا کون تھا؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ اویلیاں شہر کے اندر ملک حبیب، اس کے پاس بھی تو ٹکٹ تھا مسلم لیگ کا، اس کو ہرانے والا کون تھا؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بنڈ نصیب خان سے عاشق، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لنگرا سے میرے بھائی محسن خان جدون، ان کو ہرانے والا کون تھا؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ ان کو ہرانے والا کون تھا؟ مرتضیٰ جوید عباسی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر جس طریقے سے اس نے یہ روایات جاری کر دی ہے، یہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے پارٹی کا، اور ہر مسلم لیگی کو ہرانے والے کے پیچھے ہاتھ مرتضیٰ جوید عباسی کا ہے۔ تو گویا پارٹی کو جو نقصان دینے والے ہیں وہ مرتضیٰ جوید عباسی صاحب ہیں؟ بالکل جی، اس ٹائم جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر پارٹی کو نقصان دینے والے مرتضیٰ جوید عباسی ہیں۔ میرے سے آپ جو ہے نا دیکھ لینا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میری 19 سال کی محنت، اس کے بعد یہ ہے کہ میرے گھروں میرا جو ہے نا چھوٹا ایک بچہ ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا ابھی میرے پاس تصویر موجود ہے، میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں، وہ اس سے پیار کر رہے آج سے تقریباً جو ہے نا 19 سال پہلے۔ آج 19 سال کے بعد جو ہے نا وہ کون سی کلاس میں ہے؟ میٹرک میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس ٹائم کا مرتضیٰ جوید عباسی کے ساتھ میں چل رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی موقع ملا ہے اس نے جو ہے نا ڈسنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مسلم لیگی ہیں، اصلی مسلم لیگی ہم ہیں۔ یہ پیراشوٹر جو عارضی طور پر آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ عارضی لوگ ہیں، انہوں نے ٹھہرنا نہیں ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں، رہوں گا، پھر بھی رہوں گا، اور الیکشن بھی لڑوں گا، جیت کر پھر مسلم لیگی ہوں۔ اچھا سر، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ آپ الیکشن کمپین چلا بھی رہے ہیں اور الیکشن لڑیں گے بھی کینٹو سے، تو کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا اگر آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو جیت کر اگر مسلم لیگ نون آپ کو نہیں لینا چاہتی، وہاں آپ نہیں جانا چاہتے، تو کس پارٹی کا انتخاب کریں گے اگر کسی کی طرف سے دعوت آتی ہے تو؟ دیکھیں جی، نہیں لینا چاہتے، یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کی پارٹی ہے۔ میں قائد محترم میاں نواز شریف کو ماننے والا ہوں، میں شہباز شریف کو ماننے والا ہوں، میں حمزہ شہباز کو ماننے والا ہوں، میں مریم نواز کو ماننے والا ہوں۔ یہ مسلم لیگ قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی پارٹی ہے، ورکروں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، ہمدردوں کی پارٹی ہے۔ میں اس میں جاؤں گا، میں رہوں گا، یہ مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں اپنے تمام بینر کے اوپر میں نے بتا دیے، میرا اپنا نشان ہوگا، لیکن اس کے اوپر تصویر نواز شریف کی ہوگی۔ مجھے تصویر لگانے سے کسی کا باپ بھی منع نہیں کر سکتا، میں تصویر لگاؤں گا میاں نواز شریف کی، میں مسلم لیگی ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک امپارٹنٹ کویسچن بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے دو حصوں میں اتھارا ڈویژن کے اندر اگر بات کریں تو بٹ گئی ہے، تو آپ کا کیا کردار ہے مسلم لیگ نون کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے؟ جس طرح سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب علادہ، اسی طرح مرتضیٰ جوید عباسی صاحب علادہ ہیں، اسی طرح فریدی صاحب کو دیکھ لیں، مہتاب عباسی صاحب کو دیکھ لیں، یہ کیا سسٹم بنا ہوا ہے سر؟ اگر اسی طرح رہا تو اس طرح تو آج کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، کل بلدیات کا الیکشن ہوگا، پھر صوبائی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے جنرل الیکشن ہوں گے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آج یہ سمے بٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، بالکل آپ نے یہ بجا فرمایا، لیکن یہ ہے کہ اگر مرتضیٰ جوید عباسی صاحب زندہ رہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی زندگی رہی، تو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر جو ہے نا مسلم لیگ کا صفایا کر کے چھوڑیں گے۔ اگر میرا کسی گروپ سے تعلق ہوتا، اس کے بعد یہ ہے کہ میں جو ہے نا ٹکٹ کے لیے اپلائی نہ کرتا،
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں انٹرویو کے لیے نہ جاتا. میں نے ایز پر لا اپنا مقصد ہے کہ جانا ایک طریقہ کار وہ میں نے استعمال کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ متاب عباسی کے ساتھ ٹکر لینا مرتضیٰ جوید عباسی کو بہت مہنگی پڑے گی. اچھا سر، آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کے کردار کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے کسی پلیٹ فارم پہ ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی جو ہے نا یہ جس طریقے سے جو ہے نا یہ نئی روایات اس نے قائم کی ہے، اس میں تو دوریاں ضرور ہوتی ہیں. کیونکہ اگر جو ہے نا یہ ٹکٹ کا فیصلہ میرٹ پر ہوتا، ٹکٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کے ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا پھر وہی پوزیشن ہماری بن جاتی 2008 2013 2012 والی. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ اس نے کر دی ہے میرے ٹکٹ کے بارے میں، صاف ظاہر ہے کہ ایسے فیصلے ہوں، ایسی مقصد یہ کہ جو ہے نا سوچ ہو، تو پھر اس صورت میں مشکلات پیدا ہوں گی. صحیح ہے سر. آپ کے نزدیک تو سعد اکثر صاحب بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اگر انہوں نے اپلائی کیا، انہیں ملا ہے، تو وہ اس کے حقدار نہیں تھے. تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مرتبہ آپ اگر ان کو چانس دے دیں، جس طرح کہ ہم ان کی کوریج کے لیے بھی گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ دستبردار ہو جائیں سردار سید اکثر کے حق میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ان کو چانس مل سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ آپ کو دوبارہ تو چانس انہوں نے کہا ہے کہ دے دیں گے. دیکھیں جی، میرا جو ہے نا مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے کینٹ کے عوام جانتی ہے. میں خراج سے ان سے کوئی چیز نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد الیکشن لڑوں گا اور اس کے بعد جیت کے دکھاؤں گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کینٹ کے اندر ووٹ بینک کس کا ہے. یہ پیراشوٹر کو لوگ نہیں مانتے. جو پیراشوٹ سے آتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا عوام ان کو رد کر چکی ہے، رد کرے گی. اور انشاءاللہ میں آئندہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ اس ٹکٹ کا حقدار کون تھا. اچھا سر، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے سپورٹرز ہیں، مسلم لیگی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں صرف جو ہے نا ان کو یہ پیغام دوں گا، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں مسلم لیگی ہوں، رہوں گا. اور میرا جو مرتضیٰ جوید عباسی کے ساتھ جو میرے اس نے جو ہے نا ٹکٹ کے بارے میں غلط فیصلہ کیا ہے، میری جو بنیاد اس سے ناراضگی کی سٹارٹ ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ کینٹ کی عوام کے حق میں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کینٹ کے لوگوں کو سروں میں یہ بتاؤں گا. آج تو آپ میرے پاس آئے، میں مختصر بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تفصیل سے بتاؤں گا. میرا مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ جو فائل ہے نا، یہ میرے ٹکٹ کے اندر رکاوٹ بنی ہے. اس فائل کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی کینٹ سے کہ بھائی 34 سال اس کے لیے جو ہے نا آپ نے کچھ نہیں دیا، مجھے اس کے لیے فنڈ دیں تاکہ میں لوگوں کے کام کر سکوں. الحمدللہ ڈی جی کنٹونمنٹ بورڈ اس نے کہا ہے کہ آپ پرپوزل بنا کر بھیجیں. میں نے پرپوزل بنا کر بھیجی جو 21 کروڑ روپے کی ہے. اس میں یہ ہے کہ 21 کروڑ 21 لاکھ 73,000 ہے میرے خیال میں. یہ جو ہے نا اوپر فگر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ رقم بھی لکھی ہے. اس کے بعد یہ 21 کروڑ روپے کی جب میں نے بھیجا پرپوزل، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے کینٹ بورڈ کے ڈی جی صاحب نے کہا یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو قسطوں میں بھیجیں. پھر اس کے بعد میں نے قسطوں میں بھیجی. سب سے پہلی قسط جو ہے نا ہماری 5 کروڑ 21 لاکھ 83,500 ہے. یہ 5 کروڑ 21 لاکھ 83,500 یہ میں نے بھیجی. یہ 5 کروڑ 21 لاکھ روپیہ الحمدللہ یہاں کنٹونمنٹ بورڈ کینٹ سے میں نے اپروول لی. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب سے اپروول لی. پھر اس کے بعد ڈی جی کینٹ سے اپروول لی. پھر اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس سے اپروول لی. اس کے بعد یہ فائل چلی گئی پلاننگ کے اندر. اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جوید عباسی کو علم نہ تھا. جب یہ پلاننگ میں گئی، کہیں یہ غلطی سے اس کینٹ کی بدقسمتی سے، لوگوں کی بدقسمتی میں سمجھوں گا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ فائل مرتضیٰ جوید عباسی کے ہاتھ چڑھ گئی. اس نے کہا ہے کہ میں اتنا پیسہ نہیں لگا سکتا ہوں، یہ ایک ممبر 5 کروڑ 21 لاکھ یہ لے کے جا رہا ہے. تو لہٰذا اس نے احسن اقبال صاحب کو یہ کہا کہ یہ جو پیسے جا رہے ہیں کینٹ کو، یہ جو اپروول ہے، یہ آپ جو ہے نا میرے تھرو بھیجیں. اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بورڈ کا کام ہے، بورڈ نے اپروول کی ہے، ڈائریکٹر صاحب نے کی ہے، ڈی جی نے کی ہے، سیکرٹری ڈیفنس نے کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے توسط سے کیسے جو ہے نا بھیج دوں پاک PWD اور CNW کو، یہ بھیجوں گا کینٹ، آپ اپنی مرضی سے وہاں کام کروائیں. اس نے کہا ہے نہیں. ان کا آپس میں اختلاف ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 5 کروڑ 21 لاکھ روپیہ لیپس کروانے والا، اس کینٹ کا نقصان کرنے والا یہ مرتضیٰ جوید عباسی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں تفصیل سے آگے تھوڑا سا چلا جاؤں. اس میں یہ ہے کہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ پوری پلاننگ ہے اس کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کیا میں نے کام کروانے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. پورا جو ہے نا یہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ کس کس ایریے کا کیا کام ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آگے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. پھر
تمام لوگوں کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. یہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری رکاوٹیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے آپ کے فنڈ کے اندر جو رکاوٹیں بنی ہیں جی یہ مرتضیٰ جاوید عباسی کی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں اس کی اپروول. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈائریکٹر صاحب کے دستخط موجود ہیں, ڈی جی صاحب کے موجود ہیں, سیکرٹری ڈیفنس صاحب, اس کے بعد پریزیڈنٹ, اس کے بعد کینٹ ایگزیکٹو, ان لوگوں کے اس فائل کے اوپر دستخط موجود ہیں 5,21,87,000 روپے کے اوپر. یہاں پر ناظرین میں آپ کو بڑی خبر دینا چاہوں گا کہ یہ جو 5 کروڑ کا فگر ہے یہ جو فنڈز تھے لیاقت خان صاحب کی طرف سے کنٹونمنٹ 1 کے جو لوگ ہیں رہائشی ہیں ان کو ملنے تھے, لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب رکاوٹ بنے ہیں بقول لیاقت خان صاحب کے. تو سر اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے سر؟ یہ تو آپ کے ہم نے دیکھ لیے ہیں, لیکن آپ کے ان لوگوں کے پاس جانے کے کوئی شواہد, کوئی ویڈیوز, کوئی ایسے پروف ہیں جو اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں سر؟ جی بالکل میرے پاس ہیں, بالکل بس میرے پاس تصویریں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس صاحب کی تصویریں موجود ہیں, ڈائریکٹر صاحب کی تصویریں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کے اس ٹائم جناب اعجاز الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے, ان کی تصویریں موجود ہیں. بالکل میں جب بھی جاتا رہوں میرے پاس تصویریں موجود ہیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میرے پاس پوری فائل موجود ہے, میرے پاس جو ہے نا یہ لوگوں کے دستخط موجود ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے اس فائل نے سفر کیا ہے اس کا ہر چیز ریکارڈ دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور اس کے اندر 5,21,00,000 میں پورا فگر بتاؤں 5,21,83,500 روپیہ اس کے اندر رکاوٹ بننے والا, اس کینٹ کو محروم کرنے والا, اس کینٹ سے یہ پیسے تباہ و برباد کرنے والا, اس کے پیچھے مرتضیٰ جاوید عباسی کا ہاتھ ہے. صحیح ہے سر, آپ نے بہت بڑی بات جو ہے نا آج اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر اور مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی ووٹ ہیں, ووٹرز ہیں, ان کو بتائی ہے. تو سر آپ نے یہ بات آج تک کیوں چھپا کے رکھی ہے؟ آپ نے میڈیا کے اوپر شو کیوں نہیں کی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرے فنڈز رکے ہیں, میں کنٹونمنٹ میں انویسٹ نہیں کر سکا؟ یہ بات آپ نے پبلک سے کیوں چھپائی؟ میں نے ضرور جی, یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تشریف لائے تھے کینٹ بورڈ کے اندر, ہمارا جھگڑا اسی فائل کے اوپر تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آئے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا یہ ملک حبیب صاحب, اس کے بعد خالد چرمین صاحب, مجھے لگتا ہے نصیر عباسی, باقی سارے لوگ جو ہے نا اس کے جو تھے اس نے لائے ہیں کینٹ کے اندر. کینٹ کے اندر بھی میں نے فائٹ کی, پورے کینٹ کے دفتر کو پتہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیدے لوگ ہیں, کنسرننگ لوگ, ان کو پتہ ہے, ممبران کو پتہ ہے, ہمارے پریزیڈنٹ, اس کے بعد یہ ہے کہ سی او کو پتہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں آج تک میں اس فائل کے پیچھے پڑا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا کی مہربانی سے صاف ظاہر ہے کہ اس ٹائم کے حسن اقبال صاحب جس نے جو ہے نا ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ کرنے سے پیسے ٹرانسفر کرنے تھے چیک کی صورت میں کینٹ کو, اس ظالم نے رکوائے ہیں اس کینٹ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ جس جگہ سے یہ میرا سفر ختم ہوا ہے, مجھے انشاءاللہ اپنی عوام کے اوپر اعتماد ہے, کینٹ کے لوگوں کے اوپر اعتماد ہے, مجھے یہ ووٹ دیں گے, سپورٹ کریں گے. یہ میرا عوام سے وعدہ ہے کہ یہ جو مرتضیٰ جاوید عباسی کا یہ ظلم تھا انشاءاللہ میں اسی جگہ سے اسٹارٹ لوں گا جس جگہ سے یہ رکا ہے. اچھا سر, بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو سر میرا جو کویسچن تھا وہ دوسرا ہی رہ گیا کہ اپنے جو ووٹر, اپنے سپورٹر جو ہیں, آپ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی, میں تو یہ بتاؤں گا کہ کینٹ کے غیرت مند لوگ ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ پر امید رہیں. میں جس طریقے سے عوام کی خدمت کرتا رہا ہوں, میرے جو بس میں پہلے تھا میں خدمت کرتا رہا ہوں, آئندہ انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کے خدمت کروں گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھے اور 2 نمبر لوگوں کی جو ہے نا پہچان کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں مسلم لیگی ہوں, مجھے ووٹ دیں. اس کے بعد 1-2 دن کے اندر میرا نشان کلیئر ہو جائے گا, میں نشان بھی ایڈورٹائز کروں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر وقت عوام میں رہوں گا. میری عوام سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ رہیں, میں مسلم لیگی ہوں, میرے ساتھ زیادتی کی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی نے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو محرومیاں ہیں کینٹ کی انشاءاللہ ختم کرنے کا میں یہ وعدہ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ایڈورٹائز میں تو لوگوں کو نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اپنی فریاد وزیر اعظم پاکستان تک پہنچائی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان کا لیٹر ہے مجھے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اس کو بھی لیٹر لکھا ہے. یہ مجھے جو ہے نا ادھر سے واپسی پر رسپانس آیا ہے. میرے پاس وزیر اعظم پاکستان کی بھی لیٹر موجود ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیٹر موجود ہیں. نیچے ان کے دستخط جو ہے نا, جو ان کے جو پی ایس ہیں ان کے دستخط موجود ہیں, PAS بالکل ان کے دستخط موجود ہیں. یہ ان کی طرف سے مجھے رسپانس آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے نا میرے پاس ہے, جو میں یہ ورک کرتا رہوں اس کے اوپر الحمدللہ وہ ہر چیز میں دینے کو تیار ہوں. بالکل میرے پاس ثبوت موجود ہیں. اور اس کے بعد میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مرتضیٰ جاوید عباسی زیادتی کرتا رہے, کینٹ کی عوام کے ساتھ ایسے زیادتی کی ہے, کینٹ کی عوام کا پیسہ اس نے برباد کیا ہے. میں ثبوت دینے کو تیار ہوں. میرے پاس ویڈیو موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں, آن دا ریکارڈ پیپر موجود ہیں. صحیح ہے سر, بہت شکریہ.
سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ لیاقت صاحب نے ہمیں بتایا کہ 5,21,00,000 کی جو خطیر رقم تھی جو کنٹونمنٹ 1 کے جو پبلک ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں، رہائشی ہیں، ان کو ملنا تھا اور انہوں نے مستفید ہونا تھا، یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے آج تک انہوں نے ڈسکس تو اپنی جگہ کرتے رہے لیکن پبلک کے اندر انہوں نے نہیں دی، میڈیا کو نہیں دی، حالانکہ یہ بہت بڑی خبر تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ٹکٹ بھی دے دیے ہیں، ذیلی سیکریٹریٹ میں انہوں نے سردار سید اکثر صاحب کو کینٹ 2 سے ٹکٹ دیا ہے۔ تو 2 لیگی شہر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مد مقابل ہیں، ان کے جو مقابلے ہیں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 لیگی شہر آپس میں ٹکرائیں گے، پھر اس کے بعد دیگر جو پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، تو دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور لیاقت صاحب کو ضرور، جو ان کے ووٹر سپورٹر، ان کو یاد رکھیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین کے ساتھ سجاد نولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔